السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اتنے پاک مہینے میں، اتنے مبارک مہینے میں، اتنی مغفرت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ہمیں 70 گنا زیادہ دے گا انشاءاللہ اجر۔ اور ابھی تو تاکراتوں والا عشرہ چل رہا ہے نا، ہم نا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بے حد عبادت کرنے کی اور اس میں جتنی نیکی ہم کر سکے، جتنا اللہ کے لیے ہم خرچ کر سکے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ جو فرائض میں ہے، جو ہمارے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، جو ہمارے فرائض میں ہے، جو تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیں اور اس سے زیادہ حساب سے نہیں، بے حساب خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ کی جو رحمتیں ہمارے اوپر ہے، وہ کیا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں گن گن کے دے گا تو ہمیں چلے گا نہیں نا، ہمیں بھی بے حساب چاہیے نا۔ انسان کی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتی نا، اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔ جتنا اسے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ کی اس کو اور لالچ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی امیدیں ہوتی ہے نا۔ لالچ نہ صحیح لیکن شوق ہوتا ہے نا انسان کی فطرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں گن گن کے دے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو بھی، جتنا بھی حساب سے دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے نا، تو ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں، دیکھیے رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہماری پریکٹس کا مہینہ ہوتا ہے نا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کراتا ہے، پھر پورے 11 مہینے ہم کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ہر نیکی، جس باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، جن غلط باتوں سے ہم روزے میں رکے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، اس سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا، یہ گناہ، آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، زبان کا گناہ، غیبت، چغلی، ہر چیزوں سے ہم کوشش کرتے ہیں نا۔ اگر ہم انسان ہیں، ہم سے ہو جاتی ہے تو پھر ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی۔ اور یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ رمضان گزرنے کے پہلے ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ دیکھیے اتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہماری دعاؤں سے، ہماری عبادتوں سے، ہم گڑ گڑائے اللہ کے آگے، ہم روئے اللہ کے آگے، ہم اللہ سے معافی مانگے، ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ قرض دو، اچھا قرض دو، ہے نا۔ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں نا، وہ تو ہمارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے نا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو، اور اچھا قرض دو، قرض حسنہ، ہے نا۔ دیکھیے جیسے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں سے اس نے تم کو امین بنایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے۔ تو بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے، ہے نا۔ ہم لوگ گمراہ ہیں نا، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں نا، یعنی ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں کیا کر رہا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے تو وعدے کے خلاف نہیں جاتا نا۔ اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ ہم نے اپنی زبان سے خود تو نہیں گڑھا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے میں رمضان کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، قلب اطہر پہ اس کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کھلی کھلی واضح آیتیں ہمیں فرما دی، تو پھر کیوں ہم اس چیز سے پیچھے رکھیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، اور تم کو کیا ہوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا، ہے نا۔ کتنی بھی دولت کماؤ، کتنا بھی ہمارے پاس کروڑوں کی دولت رہے، لیکن ہم کو سب چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے نا۔
ہم سوچیں گے کہ ہمارے بعد ہماری اولادوں کا، وہ سوچیں گے ان کے بعد ان کی اولادوں کا، لیکن ایک دن قیامت آئے گی نا، اور سب کچھ یہاں چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا نا جو کچھ ہے۔ تو تم میں سے جو لوگ خرچ کریں گے فتح کے بعد، یہ مطلب یہ تھا کہ جس کو جو مال غنیمت ملتا تھا، تو اس میں سے بھی، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے، تو جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ اگر تم مجھے قرض دو گے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے دو، میں تم کو بڑھاؤں گا، ہے نا۔ ہم دنیا میں ایسی کوئی اسکیم میں پیسے لگاتے ہیں نا، کئی لوگ کہ دیکھو یہ کرے گے، پھر وہ چین سسٹم ہوگا، پھر تم جتنا کرو گے اس کا تم کو ملے گا، تو ہم 2 کا 4، 4 کا 10، دنیا میں یہی چلتا ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جو کرے گے وہ حلال ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں، اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، میں تم کو بڑھا کے دوں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے باعزت اجر ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرماتا ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے، ان کے دائیں چل رہی ہے، تو روشنی ہمیں لگتا ہے نا کہ کیا روشنی، جب پل صراط ہوگا، اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، تو جو مومن لوگ رہیں گے، جو نیک ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا ہوگا، تو ان کے لیے روشنی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کی تو اتنی روشنی ہوگی، کوئی ایک جھٹکے میں نکل جائے گا، کوئی تھوڑا سیدھا چل کے جائے گا، کوئی تھوڑا ڈگمگائے گا، کسی کے انگوٹھے کے پاس روشنی ہوگی، کسی کے جو مومن ہوں گے، جو وضو باوضو رہتے ہوں گے، تو کہیں گے کہ ان کے پورے اعضاء، جو وضو کے اعضاء، وہ اتنے روشن ہوں گے اور اتنی اس سے نور نکلے گا کہ وہ اس روشنی میں ہی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جو پل صراط سے ثابت قدم ہو کے فراٹے سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو اس سے ظاہر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے آگے بڑھنے کا اور پل صراط پہ سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کی جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے ہوئے کہ ان کی روشنی کی ان کے آگے، ان کے دائیں چل رہی ہے، آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تم ان میں ہمیشہ رہو گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ جب مومن عورتیں، مومن مرد پل صراط سے وہ روشنی سے گزریں گے، تو جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی وہ کیا کہیں گے ان لوگوں سے کہ تھوڑی روشنی ہم کو بھی دے دو نا، تھوڑا سا ہماری طرف بھی روشنی کر دو۔ دیکھیے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں، اندھیرا ہے، ہم ٹارچ جلا کے روشنی میں جا رہے ہیں، تو جو پیچھے آنے والے کیا کہتے ہیں کہ ذرا ٹارچ کی روشنی پیچھے بھی دے دو نا، ہے نا۔ اس طرح وہ لوگ چاہیں گے کیونکہ ان کے لیے روشنی نہیں ہوگی، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو۔ لیکن وہ کیا کہیں گے کہ کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان لوگوں کو پل صراط سے اللہ تعالیٰ آسانی سے ان کی روشنی سے گزار کر وہ اللہ تعالیٰ وہ دروازے کی طرف لے کے جائے گا جس کے اندر رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے نا، ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا، اگر تم نہیں کرو گے تو تم غفلت میں رہ جاؤ گے، تم کو وہ روشنی نہیں رہے گی۔ اب جب روشنی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا، جہنم میں گر جائے گا نا انسان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں میں شامل نہ کرنا میرے پروردگار۔ اور اس کے باہر ہی کی طرف عذاب ہوگا، کیونکہ جب وہ دروازے کے اندر وہ داخل ہو جائے گی جس کے اندر رحمت ہوگی، تو عذاب کیا ہوگا، اس کے باہر ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے، جو وہ دروازے کے پیچھے ہوں گے وہ پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، تو وہ کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدیں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہے نا۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کوئی ان کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے بولتا ہے، کوئی ان کو نیک کام کرنے کے لیے بولتا ہے، کوئی انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ لوگ یہ چیز کو جھٹلاتے تھے نا، ان کی مذاق اڑاتے تھے کہ ہاں تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو۔ اگر کوئی انسان پہلے گناہ میں ملوث ہوا ہوگا، جب اس کو صحیح راستہ مل گیا ہوگا، تب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوگی، اور پھر وہ اپنے ساتھ جو گناہ گار ہوں گے، اپنے ساتھی ہوں گے، ان کو بولے گا کہ نہیں ہم غلط کر رہے تھے، دیکھو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، اب تک ہم اندھیرے میں تھے، اب ہم کو اللہ نے روشنی دکھایا ہے۔ تو پھر اس کو دنیا بھر کے باتیں سننا پڑے گی کہ ہاں کل تو تم ایسے تھے، آج ابھی تم نئے نئے 2 دن 4 دن نہیں ہوا تو تم ایک دم اللہ والے بن گئے، ایک دم مولانی بن گئے یا مولانا بن گئے، ان کو دنیا بھر کے تانے سننے پڑے، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں مگن رہ گئے۔ لیکن یہ جو اللہ کے راستے پہ چل نکلے، ان کے لیے رحمت ہے نا، وہ دروازے کے اندر ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو فرمائے گا کہ جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا، بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے راستے پہ چلنے والا بنا۔ دیکھیے ان آیتوں کو پڑھیے، ہم یہ قرآن کو رمضان مبارک میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ 3 3 4 4 بار ماشاء اللہ قرآن پاک پورا کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا پورا لیکن اس کی پوری آیتوں پہ، ان کی آیتوں پہ غور کریں گے تو ہمیں اور بھی مزہ آئے گا، اور بھی ہمیں نیکی کرنے کے لیے اچھا لگے گا، اور بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے پہ چلنے میں اگر ہمیں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہوگی تو یہ جہنم سے ڈر کے اور وہ جنت کی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ہر قرآن میں بار بار جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے نا ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائے، اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی زبور، توریت، انجیل یہ سب دی گئی تھی نا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک مثالیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرنے پہ قادر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس میں جیسے زمین کی مثال دے کے بتا رہا ہے نا کہ وہ مردہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر ایک بیج ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ کو اگر اس کو نکالنا ہے، وہ بیج پھاڑ کے وہ زمین میں سے اس کو زندہ کرتا ہے نا۔ اللہ سب چیز پہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ دیکھیے پھر یہ دوزخ کے بارے میں کہہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے، ہم یہ دنیا کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں نا، دنیا کے لیے ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں، دنیا پانے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی خوشی، دنیا کی تھوڑی راحت، دنیا پانے کے لیے کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے یہ بھی فرما رہا ہے، آیت نمبر 20 میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہمی فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، ہے نا۔ یہی چاہتا ہے نا کہ اس سے زیادہ مال میرے پاس ہو، میرے پاس مال ہے تو کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بنگلہ ہے، تو ہم
اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کچھ نہیں کہ کھیل و تماشا۔ اللہ تعالیٰ آگے اس کی مثال دے رہا ہے جیسے کہ بارش، کہ اس کی پیدا اور کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے نا۔ جب بارش ہوتی ہے تو کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی کھیتی ہریالی ہوگی، کھیتی آئے گی، اناج اگے گا، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے نا، تو اس کو زرد دیکھتا ہے جب ہرا بھرا ہوتا ہے کھیت۔ اس کے بعد اللہ نہ چاہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، اللہ چاہے گا تو وہ ہری بھری ہوگی، اللہ نہ چاہے گا تو وہ زرد ہو جائے گی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے، معافی اور رضامندی بھی ہے۔ مطلب اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے نا۔ ہم اس دھوکے میں جی رہے ہیں نا، اس دھوکے کے لیے جی رہے ہیں نا۔ ایک لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ایک لمحے میں ہماری زندگی موت میں تبدیل ہو جائے گی، ہم اس طرف غور نہیں کرتے نا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے نا، کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے نا، ہم کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میری رحمت بھی ہے، میری رضامندی بھی ہے، اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں اپنی رحمت میں شامل کروں گا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم نے ایمان لایا تو اللہ فضل والا ہے نا، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں دنیا کی زندگی میں گمراہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مبارک مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے دعائیں مانگنا چاہیے، مغفرت، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے دوزخ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ دیکھیے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ سے اپنے لیے خیر مانگتی ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ دعا سب شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا، نیک راستے پہ چلنے والا، ہدایت پہ چلنے والا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا، سن کر عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف چلنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت مانگنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلمات کو جنت الفردوس عطا فرما۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم قرآنی دعائیں ہیں کہ اللہ ہم عاجز ہونے، سستی، بزدلی، انتہائی بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ میں قبر کے عذاب، جہنم کے فتنے، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب، مسیح دجال کے فتنے کی برائی، مالداری کے فتنے برائی، فقر کے فتنے کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سستی، کاہلی، بڑھاپے، قرض اور گناہوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں، اللہ ہمیں اس سے معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اس سے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ معاملے میں ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ معاملے میں ہمارے عزم کو مضبوط کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری جو مرحومین ہیں، جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ
ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، ہماری دعائیں ان تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ، ہمارا نام لے کے انہیں بتا کہ ہم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور جو آخر قیامت تک کے اللہ تعالیٰ جو اٹھائے جائیں گے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ۔ مبارک مہینے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے گھر میں برے شب و روز، بری گھڑی، برے ساتھی، برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ تعالیٰ۔ جو بچوں کے رشتے ہونے والے ہیں ان کے رشتوں کو ان کو اچھے جوز عطا فرما، ان کی زندگی ان کے گھروں میں جنت جیسی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ بچیاں اپنے گھر میں جا کے جنت جیسی زندگی گزارے، اپنے گھر کو جنت بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچوں کو بھی نیک جوڑے عطا فرما اللہ۔ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کی، راحت کی زندگی نصیب عطا فرما اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا اللہ تعالیٰ، ان کی مدد فرما اللہ، ان کی مدد فرما اللہ، ہماری مدد فرما اللہ۔ مبارک مہینہ ہے، تجھ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔